كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أخبرنا موسى بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ البقرہ کہتے مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارا مشرکی عرب اور جمیع معاندین و معارضین رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی رسالت کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے، حقانیت و صداقت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا. جب بھیجنے والا یہ تصدیق فرما دے کہ میں نے بھیجا ہے تو اب معترض کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں. اصولی بات ہے. اب بھی دنیا میں اگر کسی ملک نے کسی کو سفیر بنا کے بھیجا ہو، جب بھیجنے والے کا آرڈر موجود ہو، حکم موجود ہو، تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس ملک میں وہ سفیر بنا کے بھیجا جائے اس ملک والے یہ کہیں کہ نہیں، بادشاہ ہمیں خود آ کے کہے کہ آپ ہمارے سفیر ہیں یا آپ ہمارے قاصد ہیں. یہ بات تو عقل اور نقل کے بھی خلاف. اور پھر اگر آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ کیا گیا، کسی پیغمبر کے لیے نہیں کیا. علیہ السلام کو تو نبوت ملی لیکن شریعت نہیں تھی، کوئی احکام نہیں تھے، کوئی کتاب نہیں تھی. سب سے پہلی شریعت کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے. تو اب نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے تمام شان والے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سب پر الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن کسی پیغمبر کے بارے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ پاک نے ان کے آنے سے پہلے اتنا بڑا اہتمام فرمایا ہو کہ سابقہ کتابوں میں بھی ذکر ہو، سابقہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم سے بھی کوئی ان کے بارے میں عہد لیا گیا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی اہتمام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے، آپ کی عظمت شان ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اور سلسلہ جانا ہے ہزاروں سال تک. تو اس لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ ما سوا اس انسان کے اللہ نے جس کی عقل چھین لی ہو یا جس کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہوں، اگر وہ عقل سلیم سے ذرا سا بھی غور کرے تو اسے حضور کی صداقت نظر آ جائے. اس لیے آپ دنیا میں دیکھیں کہ بڑے بڑے مذاہب کے لوگ جو گزرے ہیں، یہودی گزرے، عیسائی گزرے، ہندو، بدھ مت اور بڑے بڑے مذاہب کے لوگ گزرے ہیں، جو بھی ان میں سے ذرا بھی کوئی منصف مزاج قسم کا آدمی تھا اس نے اعتراف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، حضور کی شان میں کتابیں لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار لکھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر آدمی نے تعریف جو ہے وہ اپنے عقل کے مطابق کی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. اور یہ سلسلہ صرف حضور کے شان میں آپ کو ملے گا کہ ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں سے عہد لے رہے، تمام رسولوں سے عہد لے رہے ہیں کہ جب میرے نبی کا زمانہ آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ ان پر ایمان بھی لے آؤ اور ان کی مدد بھی کرو. حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ حضور تو سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن ان مواعید اور مواثیق کے لینے کا مقصد کیا تھا کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے، عظمت جو ہے وہ دنیا پہ واضح کر دی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا کہ الست بربکم قالوا بلا. حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پھر جائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو کافر ہو جائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیں گے. لیکن اس مسئلے کی عظمت کے پیش نظر کہ ابھی عالم ارواح ہے اور عالم ارواح میں عہد لیا جا رہا ہے کہ اعتراف کرو کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے رب. اسی طرح بعین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت کا مقام اجاگر کرنے کے لیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور اسی طرح پھر تمام کتب سابقہ میں اور تمام کتب منزلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان فرمایا. اور تمام پیغمبر علیہم الصلوات والتسلیم جو تشریف لاتے رہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر فرماتے. جیسے کہ قرآن مقدس کے اندر یہ آیت مبارک موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے حواریین سے اور انصار سے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے لوگوں تم انتظار کرو اس زمانے کا کہ جب ایک رسول پیدا ہوں گے اور میرے بعد وہ آئیں گے اور ان کا نام بھی احمد مجتبی ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کا ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا ذکر کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کا ذکر کیا گیا. اور حتیٰ کہ سابقہ بادشاہ جو گزرے تھے ان لوگوں نے تو اپنے اپنے تخیلات کے مطابق اور کتابوں کی صفات کے مطابق تصاویر بنا کر بھی اپنے گھر میں رکھ لی تھی کہ اس شکل والا نبی پیدا ہو اور جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی حضور کی نبوت کا انکار کرے تو پھر یہ مانا ہے کہ اس کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں. اور یہ ان لوگوں میں ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی میرے اللہ کا نظام ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ایک چیز کو غلط بھی کہتے ہیں لیکن چھوڑتے بھی نہیں. حالانکہ ان سے جب پوچھا جائے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اسی کام پر ان کی زندگی کا ایسا ایک مدار بن جاتا ہے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جن سے پوچھیں گے آپ، وہ آپ کو اقرار کریں گے کہ سود حرام ہے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ سودی معیشت جو ہے ایک انتہائی خطرناک معیشت ہے جو چند لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور لاکھوں کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑے. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے، لیکن ایمان نہیں لے آتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ اس غم میں نہ پڑیں، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے.
ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بھیجا ہے مومنین کے لیے جنت کی، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کافروں کو جہنم سے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لے آئے تو آپ غم نہ کریں، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ان جہنمیوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اسلام کیوں نہیں لے آئے، یہ ایمان کیوں نہیں لے آئے، یا نعوذ باللہ آپ پر سب لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا۔ آپ کی ذمہ داری اتنا ہے فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ ہے کہ فرائض رسالت کے مطابق آپ میری دعوت کو پہنچا دیں، باقی ان کا حساب لینا، ان کو جزا دینا، ان کو سزا دینا، ان کو پکڑنا، یہ پھر ہمارا اپنا کام ہے۔ تو اسی ضمن میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ اخبرنی ان صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، میں نے کہا چونکہ آپ تورات کے پڑھنے والے ہیں، مہربانی کر کے مجھے خبر دیں کہ حضور کی صفت تورات کے اندر کیا بیان ہوئی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی۔ فقال اجل، انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں بتلاتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا واللہ انہ لموصوف فی التورات بصفته فی القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جی جو صفتیں قرآن میں موجود ہیں بے عینی ہی انہی صفتوں کے ساتھ آپ کا ذکر جو ہے وہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اسی طرح فرماتی ہیں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور تورات میں بھی موجود ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے پاک نبی تحقیق ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، اور ہم نے آپ کو بھیجا ایمان والوں کے لیے بشارت دینے والا اور کافروں کو ڈرانے والا، وحرزا للأمیین، اور ایسی قوم جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی ان کے لیے سب سے بڑی جا پناہ۔ وَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، آپ میرے عبد بھی ہیں میرے رسول بھی ہیں، سمیتک المتوکل، اور ہم نے آپ کو آپ کا نام جو ہے متوکل یعنی اللہ پہ توکل رکھنے والا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ پہ توکل کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں آپ ہمیشہ وظیفہ پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اگر کبھی سوال کرو تو سیدھا اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد پکڑو تو اللہ کے ساتھ مدد پکڑو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی پہ بھروسہ کرو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، کیونکہ اگر مخلوق پہ بھروسہ کرو گے تو مخلوق تو خود فانی ہے، مخلوق تو خود محتاج ہے جو خود فنا ہونے والا ہے، پر تیرا توکل کس کام کا؟ تم اس ذات پہ توکل کرو جس نے ہمیشہ رہنا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس لیے آپ کی یہ صفت بھی ہے لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترش روڑی تھے اور ایسی غلیظ زبان استعمال کرنے والے نہیں تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو دوسرے کے لیے بھاری معلوم ہو، ولا سخاب فی الاسواق، اور محمد پاک کی یہ صفت مبارک تھی کہ وہ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضرورت کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن آپ کی یہ شان نہیں تھی کہ شور مچائیں اور آوازیں کریں اور اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے، بلکہ ہر کام میں اعتدال تھا۔ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، حضور نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو آپ نے معاف فرما دیا، آپ نے بخش دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، لوگوں نے کانٹے بچھائے راستے میں، حضور پاک نے دعائیں کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے سخت بھی کہا، سست بھی کہا، کوئی لفظ آپ کی شان کے خلاف بھی کہا
لیکن حضور پاک نے ہمیشہ معافی عطا فرما دی، اور حضور پاک نے اپنی جان کے لیے، اپنی ذات مبارک کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ وَلَن يَقْبِضَهُ حَتَّى يَقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ اللَّهُ وَجَاءَ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا انفرد بِإِخْرَاجِهِ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھایا جب تک یہ بگڑی ہوئی امت جو تھی سیدھی نہیں ہو گئی، راستے پہ نہیں آ گئی، اور اس کے بعد جب تک کہ انہوں نے اقرار توحید نہیں کر دیا لا الہ الا اللہ، اور اسی اعلان توحید کے ساتھ اللہ پاک نے ان کی اندھی آنکھوں کو روشنی عطا فرما دی، ان کے بند کان جو تھے حق سننے سے بند تھے ان کو کھول دیا، اور ان کے دل جو غلافوں میں پڑے تھے اللہ نے انشراح صدر کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی کہ پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور وہ لوگ جو مشرک تھے وہ موحد بن گئے، وہ لوگ جو ظالم تھے وہ رحماء بینہم کی تصویر بن گئے، وہ لوگ جو لوگوں کو ڈاکے مار کے لوٹا کرتے تھے وہ ان لوگوں میں بن گئے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسرے کو ترجیح دینے لگے اپنی جان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جو آج بھی الحمدللہ نظر انصاف سے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں انقلاب برپا کیا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے لیکن کوئی معاشی انقلاب آیا، یعنی صرف پیٹ کا مسئلہ حل کیا گیا، کسی انقلاب کے اندر کوئی خاص عنوان سامنے تھا اس کے پیش نظر انقلاب آیا، لیکن سب سے بڑا انقلاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے کہ عقیدے میں بھی انقلاب آیا، عمل میں بھی انقلاب آیا، سیرت میں بھی انقلاب آیا، صورت میں بھی انقلاب آیا، کہ وہ بھیڑیے اور وحشی قوم جن کا قتل کرنا، شرابیں پینا، ڈاکے مارنا جو ہے بایا افتخار تھا، ان کو ایسا بنا دیا کہ قرآن نے ان کی خود فوٹو کھینچا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے مدنی کے صحابہ کو دیکھو تو کفر کے مقابلے پہ چٹان بن جاتے ہیں، آپس کے اندر مہربان ہیں، اور ان کی عملی زندگی ایسی ہے تراہم رکعا سجدا، کہ جب ان کو دیکھو گے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور رضا کے طالب ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور رات کو کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر وہ نور توحید اور نور عبادت چمکتا ہے، اور وہ علامات ان کے چہروں سے نظر آتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ پوری دنیا عاجز ہے، یعنی آج تک بھی اور شاید قیامت تک بھی کوئی کہ حضور کے صحابہ کی جیسی ایک جماعت پیدا کر سکے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ فرمایا وہ کامیاب ہوا، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئیں، اور پوری دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کو پھیلایا۔ تو یہ تمام صفات جو ہیں جیسے قرآن مقدس میں موجود ہیں تورات و انجیل میں بھی موجود ہیں۔ فرماؤ بالبیوع محمد بن سنان فلین به وقال تابعه عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال وقال سعيد بن هلال عن عبد الله بن سلام ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص به ذكرناه فعبد الله هذا هو ابن صالح كما سر به في كتاب الادب وزعم ابن مسعود الدمشقي انه عبد الله بن رجاء وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مرتضى في تفسير هذه الايه من البقره عن احمد بن الحسن بن ايوب عن محمد بن عامر بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فلين به وزاد قال اتى ثم لقيت كعب الاحبار فسالته فما اختلف في حرف الا ان كعبا قال بلغت اعینا عمومی و آذانا سمومی و قلوبا غلوفا۔ اب عطا فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے کعب احبار کو بھی میں ملا، کیونکہ کعب احبار جو تھے ان کے پاس بھی سابقہ کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا اور سابقہ کتابوں کا علم تھا،
ان سے بھی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں پوچھا، فرماتی ہیں انہوں نے بھی کوئی اختلاف نہ کیا، اسی طرح وہ صفتیں بیان کی جو پہلے مجھے عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے سنائی تھی۔ ہاں البتہ تھوڑا سا الفاظ میں اتنا فرق ضرور تھا کہ پہلی روایات میں یہ تھا کہ فَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، یا لفظ أَعْيُنًا عُمُومًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، یعنی معنی تو ایک ہے، ترجمہ بھی ایک ہے۔ تو کعب احبار نے بھی وہی صفتیں بیان کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی ان مخالفوں کی باتوں کا آپ غم نہ کریں، آپ کی صداقت تو قرآن میں بھی موجود ہے، آپ کی صداقت تو تورات میں بھی موجود ہے، آپ کی صداقت تو انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، یہ تو محض فساد بچانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد محض اعتراض برائے اعتراض ہے، یعنی اگر کوئی معجزہ مانگے اور ہم آپ کو وہ معجزہ عطا بھی فرما دیں تو یہ ایمان نہیں لے آئیں گے، پھر یہ کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ شروع کر دیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ سب مکے والوں نے کچھ معجزات کا مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑ ہٹ جائیں، یہاں چشمے نکل آئیں، کھیتی باڑی ہو جائے، باغ اگائیں مکہ پاک کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل تو ہے نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں مجھے عطا فرما دیں تو شاید یہ مکے والے ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی پھر سنت اللہ ہے، یہ پھر ہماری بات سن لیں کہ جب کوئی قوم مطالبہ کر کے کوئی معجزہ مانگے اور وہی معجزہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کو دے دیا جائے اور پھر وہ ایمان نہ لے آئیں تو پھر اس قوم کو ہم ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ قوم صالح علیہ السلام نے خود معجزہ مانگا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے لیکن ایک شرط ہے کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے، اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی گابن ہو اور اس کے بعد دودھ دینا شروع کرے اور ہم پھر اس کا دودھ بھی پئیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے بڑی نصیحت کی، بڑا سمجھایا کہ بھائی اللہ سے معجزات کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ جب کوئی چیز مانگی جائے اور مل جائے اور پھر آدمی ایمان نہ لے آئے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل ہم تو پکے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے سامنے پتھر سے ایک اونٹنی نکل آئی، اور اتنی عظیم اونٹنی ماشاء اللہ کہ وہ ایک دن جو دودھ دیتی تھی تو ساری قوم کو دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ اور پھر اللہ نے حکم فرما دیا کہ جو پانی کا چشمہ ہے ایک دن تم دودھ پیا کرو اور پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا کرو اونٹنی کے لیے، اور ایک دن جو ہے تم پانی پیا کرو اور اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ اور ایک طریقے سے تمہارے لیے ہم نے حصہ کر دیا کہ ایک دن دودھ استعمال کرو اور پانی اونٹنی استعمال کرے گی، اور ایک دن پانی جو ہے استعمال کرو اور دودھ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو چند دنوں تک تو اس پہ چلتے رہے، اور کچھ عرصے کے بعد جناب پھر وہی اپنے کفر پہ آ گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے، ہم روز دودھ پینے کے لیے پابند ہیں، سارا پانی جو ہے ایک اونٹنی پی جاتی ہے اور ہم پانی پینے سے محروم رہتے ہیں، یہ اچھا جانور ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پانی بھی نہ پیے۔ لہذا آپ نے کم لوگوں کو تیار کیا کہ بھئی اس اونٹنی کو ختم کرو۔ تو اس اونٹنی کو جب ذبح کیا گیا تو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی مکے والے بھی جو مطالبات کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم تو ہر چیز پہ قادر ہیں، ہم نے اگر چاہا تو طائف میں چشمے نہیں نکال دیے۔ آج بھی طائف کے چشمے دیکھیں دنیا کے اندر ضرب المثل ہیں، طائف کا موسم دیکھیں ماشاءاللہ تو ضرب المثل ہے، وہاں کے پھل دیکھیں تو ماشاءاللہ اس جیسا انگور دنیا میں نہیں، انار دنیا میں نہیں، گلاب دنیا میں نہیں۔ تو اگر یہاں 100 میل دور پہاڑوں میں ہم چشمے جاری کر سکتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا چشمہ مائے زمزم جو ہم نے مکے میں جاری کر دیا ہے، تو کیا باقی چشمے جاری کرنے پر ہم قدرت نہیں رکھتے؟ لیکن اگر یہ قوم اسلام نہ لے آئی اور انہوں نے پھر ایمان قبول نہ کیا تو پھر قریش کا بچہ ہمیشہ کے لیے نسلاً ختم کر دیا جائے گا۔
یا پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. جن کے مقدر میں اسلام ہے وہ اسلام لے آئیں گے، جن کے مقدر میں کفر ہے وہ کفر پہ مر جائیں گے، اور نظام عالم ہے وہ چلتا رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ضدی قوم ہے، کہیں معجزات دیکھنے کے بعد بھی ضد پہ نہ آ جائیں، اور ضد پہ آئے تو پھر اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے. دیکھا نہیں ہے کہ فرعون کی قوم نے خود اپنی آپ سے مطالبات کیے، خود مطالبات کیے، جب پورے ہو گئے پھر اللہ نے پوری قوم کو غرق کر ڈالا. یہ تو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اسی لیے قومیں جب مانگتی ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ ہر آدمی احتیاط کرے. مثلا کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی خود کہہ رہے یا اللہ مجھے بس یہ چیز دے دے اور پھر میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر نافرمانی ہوتی ہے تو پھر پکڑ آ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ معافی مانگتا رہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، میں تو اتنا طاقت ہی نہیں رکھتا کہ تیرے احکام کی بجا آوری کر سکوں. ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما قدرنا کا حق کا قدرک، ما شکرنا کا حق کا شکرک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. حضور نے فرمایا کہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی مولا جو تیری عبادت کا حق ہے، ہم نے تیری شان کو نہیں پہچانا جو تیری شان ہے، ہم نے تیری معرفت کو نہیں کی حاصل کی جو تیری حقیقی معنوں میں معرفت ہے، اور ہم نے تیری صحیح معنوں میں تیری نعمتوں کا شکر بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ ہم تو شکر کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق پڑھایا کہ جب بھی دعا مانگو تو کہو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور عافیت بھی عطا فرما. کیونکہ ہم کون ہیں، ہماری کون سی طاقت ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی، بڑی باتیں پھر اپنے منہ سے نکال بیٹھتے ہیں، یا اللہ یہ میری بیماری چلی گئی تو بس میں ایسا کروں گا. پھر مسئلے پوچھتے رہتے ہیں جی اب کیا کروں، اب تو میں کر نہیں سکتا. کیونکہ جب کام ہو جائے پھر تو بات ختم ہو گئی نا، پھر تو سوال ہی بہتر ہی ہوتا. آپ دیکھیں کہ نئے نئے آدمی جب آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکہ مکرمہ میں، جب نیا آدمی آتا ہے اس کا نماز دیکھو، اس کا روزہ دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کا طواف دیکھو، اس کا احترام حرم دیکھو. جب 1 سال گزرے گا پھر دیکھو 20% کمی آ جائے، دوسرا سال گزرے گا تو 20% اور بے ادبی آ جائے، تیسرا سال گزرے گا تو 20% اور بے ادبی آ جائے. جب 4-5 سال کا ہو جائے گا تو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر آپ اس کو ہدایت بھی کریں کہ بھائی کیا کرو، اور بھائی یہ عربی نہیں دیکھتے VCR بڑے آ گیا مولوی ہمیں سمجھانے والے، ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ نہیں داڑھی مٹاتے، ہمیں کہتے ہیں جی داڑھی رکھ لو. یہ نہیں مٹاتے، مکے والے داڑھی نہیں مٹاتے. یہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، ہمیں کہتے رہتے ہیں سگریٹ مت پیو. حالانکہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ہم نے کلمہ ان عربوں کا نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے. ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ جو ہے وہ محمد مدنی کی ذات ہے. اگر یہ عرب ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، اگر یہ بھی محمد مدنی کے غلام بنیں گے تو پھر ہم ان کے غلام ہوں گے، پھر ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام بننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر انہوں نے خود دین محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو سب سے زیادہ پہلے تو یہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بیوی ہو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، خبردار تم لوگوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میرے محمد کی بیویاں ہو. تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے، اگر تم نے غلطی کی تو تمہیں دگنا عذاب دوں گا، اگر تم سے کوتاہی ہوئی تو تمہیں تو ہم زیادہ پکڑیں گے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور اسی طرح خود قرآن پاک نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب ہم کسی بندے کو پکڑ لیتے ہیں، ہم کسی بندے پر سختی بھیجتے ہیں، بیماری بھیجتے ہیں، دکھ بھیجتے ہیں، تو مجھ سے بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور روتا ہے. اور جب ہم وہ تکلیفیں ہٹا دیتے ہیں انمنا علی الانسان اعرض بجانب بنا بجانب، اور جب ہم اس میں نعمتیں بھیج دیتے ہیں، مشقتیں ہٹا لیتے ہیں، ہمیں ایسے بھول جاتا ہے یاد ہی نہیں کہ میرا کوئی خدا ہے، یاد ہی نہیں کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یاد ہی نہیں کہ کوئی نماز بھی ہے، کوئی فرض اللہ بھی ہے، کوئی روزہ بھی ہے، کوئی حج بھی ہے، کوئی زکوٰۃ بھی ہے. پھر ایسے بھول جاتا ہے کہ وہ یاد ہی نہیں کرتا.
اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں امتحان اور ابتلاؤں سے بچائیں، معافی عطا فرمائیں، کیونکہ ہم بالکل عاجز ہیں اور ہم بالکل ناکارہ ہیں، اور ہم آج اس دور میں گزر رہے ہیں جو قیامت کے قرب کا دور ہے، اور یہ دور ابتلاء و فتن ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ اگر کوئی آدمی 10ویں حصے دین پر بھی عمل کر رہا ہے تو شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چلو کوئی دین کے نام لینے والا تو ہے، کیونکہ جب فتنے ہر طرف سے کھلے ہوئے ہوں، حرام عام ہو جائے، کفر عام ہو جائے، بدعات دین بن جائے، کرتا ہے وہ تو چھوٹا آدمی ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ تو چھوڑے، وہ تو دکین اسی ملا قسم کا گھرانہ ہے، اور جن کے گھروں میں قرآن شریف پڑھا جائے وہ تو یہ سمجھ لوگ اللہ رحمت کرے 1400 سال پرانے لوگ ہیں۔ آج یعنی عزت کی علامت کیا ہے کہ جن کے گھروں میں پردہ نہ ہو، جن کے گھروں کے اندر VCR چلتے ہوں، جن کے گھروں میں فلمیں چلتی ہوں، جن کے گھروں میں ڈانس فلور ہوں، جن کی لڑکیاں غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ڈانس کرتی ہوں، کلبوں میں جاتی ہوں، ہوٹلوں میں بیٹھتی ہوں، دوپٹے جن کے اڑتے ہوں، نئے سال منائے جائیں تو جن کو اپنی اور پرائی بیوی کا پتہ نہ ہو، اپنی اور پرائی بیٹی اور بہن کا پتہ نہ ہو، یہ بڑے آدمیوں کی علامات ہیں۔ تو اس دور میں اگر کوئی حیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو شکر کرو، سمجھو ماشاءاللہ وہ تو کوئی مجاہد ہے، وہ تو کوئی بہت بڑے جہاد پہ ہے کہ اب بھی خدا کا نام لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کی صفتیں ہر جگہ موجود ہیں، اگر کوئی نہ مانے تو نہ ماننے والوں کا قصور ہے، اس میں آپ پر تو کوئی سوال نہیں آئے۔ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں راضی ہوں گی آپ سے یہود اور نصارہ جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ اور اس کے بعد فرما دیجیے قل ان ھدی اللہ والہدیٰ، کہ ہدایت کا راستہ تو وہی ہے جو میرے اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بتلایا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا فَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو نے بفرض موال ان کی خواہشوں کی پیروی کی اور اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا، نبوت اور رسالت عطا فرمائی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر نہیں ہوگا کوئی آپ کا اللہ کی طرف سے نہ کوئی اعانت کرنے والا نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور اس کو پڑھتے ہیں صحیح معنوں میں پڑھنا، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس سے کفر کرنے والے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ ہیں توٹے والے۔ اب ان آیات مبارک میں ایک اسلوب جدید اختیار کیا گیا۔ پہلے جب یہودیوں نے، کافروں نے، نصرانیوں نے، مشرکین مکہ نے میرے مدنی کی نبوت پہ اعتراض کیا کہ بھئی اللہ ہم سے خود بات کرے کہ میرا نبی ہے، یا وہ نشانی لے آئیں جو نشانی ہم مانگیں، ہم مطالبہ کریں، اللہ نے اس کا جواب دیا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية، یہ جاہل ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا خود ہم سے بلا واسطہ بات کرے یا وہ نشانی لائے جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ان سے پہلے جو کافر گزرے وہ بھی اسی قسم کے بےہودہ سوالات کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے تو دل کافروں کے گویا ایک ہے، ان کے شبہات بھی ایک ہیں، ان کے اعتراضات بھی ایک ہیں، ان کے جھوٹے دلائل بھی ایک ہیں،
اللہ نے فرمایا میرے مدنی قد بینا الآیات، ہم نے تو بڑی بڑی نشانیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان نشانیوں پر وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لقوم یوقنون، جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ایک جواب دیا گیا اللہ تبارک و تعالی۔ اس اسلوب کے بعد پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ کو کسی شہادت کی بینہ کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ کا تو وجود خود دلیل ہے، آپ کی تو نبوت اور رسالت کا میں خود گواہ ہوں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تحقیق ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا مومنوں کو اور ڈرانے والا کافروں کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اگر یہ ایمان نہیں لے آتے آپ غم نہ کریں، ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام میری دعوت کو پہنچانا ہے، تبلیغ فرمانا ہے۔ کوئی ایمان لے آئے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور ایمان نہ لے آئے اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے۔ اب یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا میرے اللہ نے، فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی ہمدردی کریں، آپ جتنی دلائل کا انبار لگا دیں، آپ یہود اور نصارہ کو سمجھانے کے لیے جتنی محنت فرمائیں، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک شکل میں راضی ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کے تابع ہو، جب تک آپ ان کا دین اختیار نہ کریں یہ کبھی راضی نہیں۔ اور ان کا دین اختیار کرنا جو ہے وہ تو محال ہے، وہ تو کبھی حضور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حق کا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو وہ باطل کی پیروی کیسے کریں؟ اور اسی میں یاد رکھو ایک سبق دیا گیا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہود و نصارہ کی کتنی خوش آمدیں کر لیں، آپ ان کے کتنی شرائط مان لیں، آپ ان کے کتنی خیر خواہ بن جائیں، آپ ان کے کتنی بہی خواہ بن جائیں، آپ ان کے کتنی ہمدرد بن جائیں، وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہودی یا نصرانی نہ بن جائیں۔ تو اس لیے ایک بات واضح ہو گئی کہ کبھی کوئی کافر فرقہ، کبھی کوئی گم کردہ راہ فرقہ جو ہے، کبھی کوئی ضال اور مضل جو ہے وہ آپ پہ راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنا حق کا دین چھوڑ کے اس کی پیروی نہ کریں۔ تو اگر مسلمان ہے وہ اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو نتیجہ کیا نکلا کہ کبھی کافر تمہارا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، ان کی دوستیوں پہ اعتماد مت کرو، ان پر ہی کان مت کرو، یہ تو آپس میں کافر ایک دوسرے کا دوست ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا دوست تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اب آپ تاریخ عالم پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کفر جس رنگ میں ہے، ان کے نام تو علیحدہ ہو سکتے ہیں لیکن الکفر ملت واحدہ، کفر ہے اور وہ ایک جماعت ہے، اور ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شریعت حقہ ہے۔ وہ ہر جگہ کفر، یعنی آپ دیکھ لیں کافر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اسلام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے تو قرآن میں یہ بات کھول دی، یعنی 1400 سال پہلے سے یہ بات واضح ہو گئی، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارے کیسے ہو سکتے؟ اللہ نے فرما دیا یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، حقیقت بات ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہودی بن جاؤ، تم نصرانی بن جاؤ، تم اپنے دین حق کا چھوڑ دو۔ اچھا اسی طرح دیکھو آج کل ہمارے بڑے سے بڑے بعض ہمارے ہوتے ہیں نا، بعض مولوی صاحبان، بعض مبلغ حضرات یا بعض ہمارے دین والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم کسی باطل کے ساتھ نہ ٹکرائیں، ان کا مقابلہ نہ کریں، ان سے سخت بات نہ کریں، کسی بدعت والے سے نہ لڑیں، کسی بغض صحابہ والے سے جھگڑا نہ لیں، کسی بغض اہل بیت والے کی کھلی مخالفت نہ کریں، ان سے ملتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے دعوتوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نرمی اختیار کر کے ان کو قائل کریں گے اور راستے پہ لے آئیں گے، لیکن آپ یقین فرمائیں کتنے لوگوں کو وہ لے آئے ہیں آج تک؟ کوئی ایک آ گیا؟
کبھی اہل بدعت آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، آپ لاکھ نرمی کریں، جب تک آپ اس کے ساتھ جا کے قبر پہ سجدہ نہ کرو، اسی طریقے سے بدعات نہ کرو، وہ کبھی تمہیں مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لاکھ یعنی آپ جناب شیعہ کو یقین دلائیں کہ بھئی ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، حضرت حسن حسین کے غلام ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ، اب لاکھ زور لگائیں، جو مرضی آئے کہتے رہیں، وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ بغض صحابہ کا اعلان نہ کریں اور صحابہ کو گالی نہ دیں۔ سوال پیدا کریں، یہ کہہ دے گا کہ بھئی ہاں یہ ذرا نرم آدمی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دے گا سنی تو ہے لیکن اس میں بھی دین نہیں رہا، غیرت نہیں رہی، ایمان نہیں رہا۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ملا رہتا ہے، لیکن خیال کرنا ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا۔ بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، جو نرمی کرنے والے لوگ ہیں نا، مجھے بتلائیں کتنے لوگوں کو انہوں نے جناب شیعہ کو انہوں نے سنی بنا دیا۔ مثال دے دے، جھگڑے کی بات نہیں۔ اچھا کتنے ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جناب کوئی کل خانی ہو تو کہتے یار جھگڑا مت کرو، ٹھیک ہے بدعت ہی ہے تو بدعت ٹھیک ہے، لیکن بس ایک رواج بن گیا ہے، آدمی مر جاتے ہیں تیسرے دن کل خانی ہوتی ہے، اب نہ جائے یار جھگڑے ہوں گے، برادری ناراض ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ فتنے کھڑے ہو جائیں گے، چپ کر کے چلے جائیں گے، چلو زیادہ سے زیادہ یار تقویٰ کرنا ہے تو چاول شاول نہ کھانا، چپ کر کے بیٹھ شیٹ کے آ جانا۔ اچھا آپ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ چاول نہ کھائیں، جب آپ اٹھیں گے وہ کہیں گے دیکھا جی وہاں بھی ہے میں سانو خوش کرنا آیا ہی، کبھی وہ راضی نہیں ہو۔ سوال پیدا اسی طریقے سے بعد ہمارے سنی ہیں، پکے سنی، اہل سنت والجماعت، نسلن بعدن نسلن سنی، یعنی باپ سنی، دادا سنی، خاندان سنی، لیکن مجلسوں میں جا کے شریک ہو جاتے، مجلس میں جائیں گے، ان کے ذاکروں کی باتیں سنیں گے، ان کے مولویوں کی تقریریں سنیں گے، کیا او جی ہماری دوستی ہے، ہمسائے ہیں، ہم جانتے ہیں حضرت ہیں تو شیعہ ہیں تو جھوٹے، ہمیں پتہ ہے بالکل جھوٹے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے ذاکر جو ہے نا جی وہ بھی جھوٹ بکتے ہیں، نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، ہمیں پتہ ہے جی، بس ہاتھ کنٹھے کلابے پہنے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جی دوستی ہے، ہم چلے جاتے ہیں کبھی کبھی تاکہ ہمارا تعلق قائم رہے، اور پھر ہم ان کو حق کی بات پہنچائیں گے، کتنوں کو حق پہنچایا اور کتنی کو لے آئے۔ ہمیشہ سے یاد رکھو کہ حق بات کے لیے آپ کو کھل کے بات کرنی پڑے گی، ایک بات یاد رکھو۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جس دن اللہ کی توحید، مثلا مسجد میں آپ امام ہیں، خطیب ہیں، مولوی ہیں، مقرر ہیں، واعظ ہیں، کچھ ہیں، جس دن آپ نے کھل کے توحید بیان کی نا جی، اسی دن جھگڑا تو شروع ہو جائے گا، لیکن اسی دن لوگ آپ کے ساتھ جڑنا بھی شروع ہو جائے۔ اگر 50 آدمی آپ کو گالی دے گا تو 50 آپ کا ساتھی بھی بن جائے، اسی دن بات شروع ہو۔ اس دن آپ حق کی بات کریں گے، حق کا مسئلہ سنائیں گے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا اثر نہ ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا اثر نہ ہو۔ اگر یہ نرم پالیسی ہوتی نا جی، پھر تو مکے والے حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور کی خدمت میں آئے کہنے لگے جی آپ ایسا کریں، 1 سال آپ ہمارے مذہب کو اختیار کر لیں، 1 سال آپ کا مذہب ہم مان لیتے ہیں۔ تو مکے والوں نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ جی 1 سال کے لیے مذہب تقسیم کر لیتے ہیں، 1 سال آپ کا دین چلے گا، ہمارا مذہب ختم، 1 سال پھر آپ ہمارے مذہب پہ رہیں، آپ کا دین ختم۔ اچھا بعد میں کچھ یوں بھی آ گیا، انہوں نے کہا اچھا جی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی کام تو کریں، اپنا کام ضرور کریں، لیکن ہمارے خداؤں کا نام نہ لیں، مہربانی، بس ہمارے خلاف تردید نہ کریں۔ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ بھئی اللہ کو مانو، مجھے نبی مانو، مجھے پیغمبر مانو، میرا کلمہ پڑھ لو، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ مشرک ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ لاتو بلغندے ہیں، یہ بت ہیں، یہ بات نہ کریں، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بدبخت ہو، کیا کہتے ہیں، اگر تم سورج اور چاند بھی لا کے میرے ہاتھ میں رکھ دو تو میں ٹھوکر مار دوں گا، میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب حضور نے اب توحید کی بات شروع کی، اب ایک ایک موتی نکلنا شروع ہوا، کبھی صدیق آئے، کبھی علی آئے، کبھی عثمان آئے، کبھی بلال آئے،
کبھی 10 ہوئے، پھر 20 ہوئے، پھر 35 ہوئے، پھر 40 ہوئے، پھر ہجرت شروع ہوئی، دین حبشہ پہنچ گیا، پھر ہجرت شروع ہوئی، مدینہ پہنچ گیا، پھر میرا مدنی مدینہ پہنچ گیا، پھر اسلام پھیلنا شروع۔ تو جب تک آپ حق کی بات نہیں کریں گے کافر کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، یہ بات ہمیشہ پلے باندھ لو، بالکل اپنے دماغ میں رکھ لو، اللہ کا فیصلہ ہے ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى۔ نہ ایمان سے کہو ہمارے مسلمانوں نے ان کی طرح داڑیاں منڈائی، ان کی طرح سوٹ پہنے، ان کی بولی انگریزوں والی، ان کی طرح سود کھایا، ان کی طرح کلب بنائے، ان کی طرح ہوٹل بنائے، بار بنائے، شراب خانے بنائے، ہر کام میں ان کی نقل کر لی، لیکن وہ راضی ہو گئے ہر کام میں، یعنی جو وہ چاہتے تھے نا جی، بعض تو ہمارے نقل کرنے والے ان سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے، انہوں نے اپنی لڑکیوں کو منی سکرٹ پہنائی، مسلمانوں نے بھی پہنائی، وہ اپنی لڑکیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں لے گئے، مسلمان بھی لے گئے، وہ اپنی لڑکیوں کو ڈانس کلب میں لے گئے، مسلمان بھی لے گئے، انہوں نے شراب پیا، انہوں نے شراب پیا، انہوں نے خنزیر کھایا، انہوں نے بھی خنزیر کھایا، انہوں نے سود کھایا، انہوں نے بھی سود کھایا، انہوں نے بھی بینکوں پہ ایمان رکھا، انہوں نے بھی بینکوں پہ ایمان رکھا، اور جو کام انہوں نے کیے تھے بعین ہی کاپی بن گئے، بلکہ دیکھ کے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ انگریز ہے یا مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پہ راضی ہو گئے۔ وہ آج بھی کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان کا ملک ہے، اس کو تو رگڑا لگاؤ، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان میں 90% رہنے والا تو ہماری برادری کا آدمی ہے، ہمارے کہنے پہ چلتا ہے، ہماری شکل بناتا ہے، ہماری صورت بناتا ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھتا ہے، ہماری ڈگریاں لے کے نوکری لیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ راضی نہیں ہو، کہتے ہیں نہیں ابھی ہے تو مسلمان نا، ابھی یہ کہتا تو ہے نا کہ میں مسلمان ہوں، یہ نام تو لیتا ہے نا اسلام کا، کچھ بھی ہو جائے یہ نام لینا بھی ان کو برداشت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ۔ اور یاد رکھو ایک نفی ہوتی ہے لا کے ساتھ، ایک نفی ہوتی ہے لم کے ساتھ، اور ایک نفی ہوتی ہے لن کے ساتھ، یہ نفی تعبید کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے قرآن نے فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زمانے ماضی میں بھی میرے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے اور آئندہ قیامت تک بھی نہیں کر سکو گے، تو وہاں بھی دونوں لفظ آئے تھے اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اسی طرح اللہ نے یہاں بھی فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہرگز نہیں کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ جب تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے طریقے کی اتباع نہ کریں۔ اچھا یاد رکھو یہود و نصارہ کا تو نام لیا گیا کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ دو مذہب زیادہ مشہور تھے، یہودیوں کا اور نصرانیوں، یہی وہ لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے اہل کتاب ہونے کا، تو اس لیے مشرکین مکہ کا تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا نا جی، مشرکین مکہ کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی، ان کے پاس تو یہ تھا کہ جو پتھر اچھا لگا وہ خدا بنا لیا اور گندا لگا تو پھر پھینک دیا۔ مشرکین مکہ کا کیا تھا، یعنی اپنے خدا جیب میں رکھتے تھے، راستے میں چلے گئے کوئی اور اچھا خوبصورت سے پتھر مل گیا وہ خدا پھینک دیا کہ نہیں خدا جیب میں رکھ لے گا، چلو جی اب یہ ہمارا خدا ہے، اس خدا کو ہم نے چھٹی دے دی۔ کوئی کبھی لات کو پوجنا شروع کر دیا، کبھی حبل کو شروع کر دیا، کبھی منات کو، کبھی عزا کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، ان کا تو کوئی مذہب تو تھا نہیں، مشرک کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا نا جی، جہاں کوئی جھنڈا نظر آیا ہاتھ جھکا کے گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا، مشرک کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ جہاں کوئی سبز غلاف ڈال دو وہ یہ بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ قبر بھی ہے کہ نہیں ہے، آپ سبز غلاف ڈال دیں، جھنڈی پہ ڈال دو، کسی درخت پہ ڈال دو، کسی ویسے ٹیلے پہ ڈال دو اور کہو کہ رات مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک بزرگ دفن ہے، وہ ٹھیک ہے کام شروع ہو گیا۔ کسی نے یہ تحقیق کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرنی ہے کہ کیا واقعی کوئی اللہ کا بزرگ یہاں دفن بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا کہیں کوئی زندہ پیر بنا دیں گے، کہیں کوئی غازی پیر بنا دیں گے، کہیں کوئی صحابی پیر بنا دیں گے، یعنی حضور کے صحابہ وہاں دفن ہے، آج تک کسی نے تحقیق نہیں کی بھئی کون سے صحابہ، ان کا نام کیا تھا، کس ملک سے تشریف لائے تھے اور کب یہاں پہنچے تھے، کس سن میں پہنچے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، ہمیں جھنڈا چاہیے۔ اچھا اور جھنڈا نہ ملے تو لوہے کا ایک پنجا لگا دو،
وہ اس کو شروع ہو جائیں گے. اگر وہ نہ ملے تو ایک کالا کپڑا باندھ دو، سبحان اللہ، وہ کالا جھنڈا بن جائے گا. وہ نہ ملے تو کسی گھوڑے پہ کپڑا ڈال دو، وہ دلدل شریف بن جائے گا. کیوں؟ مشرک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مشرک تو ہوتا ہے اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا. البتہ یہود اور نصارہ دعوے دار تھے کہ ہمارا دین ہے، ہماری ملت ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے. اور پھر اللہ نے ان پڑھے لکھے لوگوں کا نام لیا. فرمایا ان پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کے دین پہ نہ چلو تو راضی نہیں ہوں گے، تو یہ مشرک کب راضی ہوں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے لیا. ورنہ مجوسی ہے، ورنہ کوئی رافض ہیں، ورنہ خوارج ہیں، ورنہ جتنے آپ کے آغا خانی ہیں، جتنے آپ کے باطل فرقے ہیں، وہ کبھی راضی نہیں ہوتے. قادیانی ہیں، آپ لاکھ ہمدردی کر لیں، لیکن جب تک آپ ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اس لیے فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دعا کریں اللہ ہمیں ملت اسلام پہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں فرق باطلہ سے بچائے. کہتے ہیں جی کہ ایک عورت نے حج کیا اور اس دنوں میں اس کو حیض کی تکلیف شروع ہو گئی، تو اس کا حیض جو ہے تقریباً 15 ذی الحج کو جا کے ختم ہوا، وہ پاک ہوئی، اور اس کے بعد اس نے غسل کیا، صاف ہو کے طواف زیارت کر لیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، جب بھی وہ پاک ہو، یعنی وہ 15 کو پاک ہو، 16 کو پاک ہو، 20 کو پاک ہو، جب بھی پاک ہو، پاک ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو کے طواف زیارت کر لے، اپنی صفا دو، بس. اس کے بعد اس پر کوئی دم نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ یہ حیض کا جو معاملہ ہے، ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کی طرف سے آدم کی بیٹیوں پہ لکھا گیا، اس میں اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، نہ اس کا کوئی قصور ہے، نہ اس کے بس میں ہے. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت مثلا پاک ہو گئی 15 تاریخ کو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں رش ہے تو لہذا میں 25 کو کروں گی، تو پھر تو دم ہو گئی، اس لیے کہ اس نے تاخیر کی، اور اس دوران میں خاوند سے بھی ملی ہے، تو لا شک فی ذالک، پھر آرام سے دم دیں. بالکل، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، خود بھی اور خاوند صاحب بھی. کہتے ہیں جی کہ مجھے عربی میں دعائیں پڑھنی نہیں آتی، اگر میں طواف کے اندر اردو کے اندر دعائیں کرتا رہوں، عربی دعائیں پڑھنا طواف کے اندر تو کوئی شرط نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں صرف سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو عربی دعائیں پڑھنا طواف میں کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کوئی دعا بھی نہ پڑھیں، جو آپ کو یاد ہے، کلمہ شریف، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا اپنی زبان میں جو کچھ اپنی اللہ سے مانگتے رہیں، کوئی بات نہیں. طواف جو ہے وہ 7 چکروں کا نام ہے، طواف کسی دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے. حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پہ 1 چکر. اسی طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں، البتہ طواف ادب سے کریں، نظر نیچے رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ میں گویا نماز کی حالت میں ہوں، کیونکہ طواف جو ہے یہ بھی نماز کے حکم میں ہے. یعنی جیسے نماز بغیر پاکی کے نہیں ہو سکتی، طواف بھی بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، طواف میں کلام کی اجازت ہے. لیکن طواف میں بھی کلام وہ کیا کریں جو کلام ضروری ہو. کوئی کلام، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے کوئی بات پوچھ لی، کسی نے نماز کے بارے میں پوچھ لیا، بلا وجہ دنیاوی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ دنیاوی باتیں جو ہیں وہ تو مسجدوں میں مطلقاً کرنا بھی منع ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور خاص طور پہ حالت طواف میں تو اور زیادہ. باقی کوئی دعا ضروری نہیں، جو اللہ کا ذکر تمہیں یاد ہے وہ کرتے رہو. کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں جی جبل سور پہ اور غار ہرا پہ جاتے ہیں تو یہ کوئی حکم نہیں، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں، اور نہ ہی کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات ملتی ہے
کہ بھئی جب وہ بعد میں مکہ شریف آئے تو وہ غار ثور پہ تشریف لے گئے یا غار حرا پہ تشریف لے گئے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس کا کوئی حکم ہے اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے کوئی بات ثابت ہے، تو اس لیے وہاں جانا جو ہے کوئی ضروری نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی حکم ہی نہیں۔ کہتا ہے میں نے مینا میں 2 دن قیام کیا اور تیسرے دن واپس آ گیا، کنکریاں بھی نہیں ماری، تو ایک دم جو ہے آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تیسرے دن بھی وہاں رہتے اور کنکریاں مارتے۔ اگر آپ معذور تھے، کوئی عذر تھا، تو پھر کسی کو وکیل بناتے۔ یہ تو نہیں کہ جب چاہا چلے گئے اور جب چاہا آ گئے، اور جب گرمی لگی تو اٹھ کے آ گئے اور سردی لگی تو اٹھ کے چلے گئے۔ یہ تو حج نہ ہوا، پھر پکنک ہوئی، یہ تو پھر ہمارا یعنی ایک سیر ہے کہ دل کیا تو عرفات چلے گئے، دل کیا تو مینا چلے گئے، نہ کیا تو جا گئے واپس آ گئے، دل کیا تو 12 کو طواف کر لیا، نہ کیا 1 مہینے کے بعد دیکھا جائے گا کر لیں گے، کیا یار کرنا ہی ہے نا۔ اور ہم تو مکے میں رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو مکے میں رہتے ہیں، یعنی جو مکے میں رہے وہ زیادہ غلطی کرے، حالانکہ مکے میں رہتے ہوئے تو آپ کو اور زیادہ حج صحیح کرنا چاہیے کہ آپ کو دین سیکھنا آسان ہے، آپ کو مسئلہ سمجھنا آسان ہے بنسبت باہر کے آنے والوں کے لیے۔ کہتے ہیں جی اگر کسی پر دم پڑ جائے، مثلا دم واجب ہو گیا، تو دم کا گوشت جو ہے اگر دم جبر ہے، یعنی اس نے کوئی غلطی کی اور اس پہ دم لگ گیا، تو اس کا گوشت وہ خود بھی نہیں کھا سکتا اور کسی غنی آدمی کو بھی نہ دے، یعنی دولت مند بھی نہ کھائے۔ باقاعدہ یہ موجود ہے کہ فقراء حرم، یعنی حرم مکہ کے غربا اور فقراء پہ وہ تقسیم کیا جائے۔ اصل میں یہی تو میرے اللہ کا ایک نظام ہے کہ غنی آدمی تو ہفتے میں ہفتہ پورا گوشت کھاتا رہتا ہے، اللہ نے ایک نظام رکھا، کبھی صدقۃ الفطر رکھ دیا، کبھی اللہ پاک نے قربانی کی عید رکھ دی، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو غلام آزاد کرنے کا جرمانہ فرما دیا، کسی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جرمانہ فرما دیا، کسی پر کوئی دم آ گیا تاکہ غربا اور فقراء کو بھی اس طریقے سے کھانا مل سکے اور تمہارے گناہوں کا ازالہ ہو سکے اور کفارہ ہو سکے۔ تو اگر تم دم کا گوشت خود کھا جاؤ یا بڑے آدمیوں کو کھلا دو تو وہ تو ادا ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی نہ کھائیں اور بکری جو ہے ان لوگوں میں ذبح کر کے تقسیم کریں جو غربا ہیں، فقراء ہیں اور مسکین ہیں، مزدور ہیں، جو بیچارے یہاں 500-800 پہ نوکری کرتے ہیں، وہ بھی غریب ہے، کیونکہ آج کے دور میں 1000 ریال بھی اگر ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی مستحق ہے ان کا، اور بلکہ وہ مانگنے والوں سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ سوال بھی نہیں کرتے، ان لوگوں سے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کو دیں۔ یہ نہ ہو کہ دم کریں اور وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ کوئی کسی اندھے کو شوق ہو گیا تھا خیرات کرنے کا، تو وہ جب تقسیم کرے تو بار بار اپنوں کو دیتا رہے، اس لیے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ انا کرے خیرات ول دے وے اپنے انو، تو ایسا نہ ہونا کہ اتفاق سے دم پڑ گئی تو کہتے وہ بھی بڑے آدمی کے پیٹ میں جائے، بڑے آدمی کے پیٹ میں تو پہلے اجڑ کھڑے ہوئے ہیں، فکر نہ کرو، وہاں تو بہت کھڑے ہیں بکرے حلال حرام کے بہت بھرے ہوئے، غریبوں کو کھلاؤ جن کے پیٹ میں دال ہے بیچاروں۔ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ جو ہیں کفن کا کپڑا دھو کے لے جاتے ہیں، بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ اگر میرے بھائی یہ کوئی دین کا عمل ہوتا نا تو سب سے پہلے حضور حکم دیتے، دیکھو نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناک میں پانی دینا بھی سکھلا دیا تو کفن دھونا نہ سکھلا دیتے، یعنی خود اندازہ کرو کہ جس پاک پیغمبر نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، اور جب غسل دو تو چلو بھی اگر صابن وابون نہیں ملتے تو بیری کے پتے لے لو، وہ گرم پانی میں ڈال دو تاکہ میل کچیل جو ہے اچھی طرح دھل جائے۔ جس پاک نبی نے ہمیں مردہ نہلانے کا طریقہ بھی سکھلا دیا ہے، تو اگر یہ زمزم کے کفن دھونے سے مردے کو فائدہ ہوتا حضور نہ فرماتے کہ زمزم سے دھو کے کفن پہناؤ جلدی کرو۔ اور پھر جو لوگ مکے میں فوت ہوئے ان کے لیے تو زمزم کا کفن دھونا مشکل بھی نہیں تھا، اچھا مدینہ منورہ میں جو لوگ فوت ہوئے ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھا، تو اس لیے یہ بدعات ہے، لوگوں نے ایک رواج پکڑ لیا ہے کہ جی برکت والا پانی ہے، بالکل ایمان ہے برکت والا پانی ہے، لیکن یہ برکتیں تو تب اثر کریں گی جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا، جب اعمال صالحہ ہوں گے،
جب ایمان پہ خاتمہ ہی نہ ہو، ہمارے صالحہ نہ ہوں. مثلا کل کوئی ہندو رام چندر مر جائے، تم جا کے اس کو یہ کفن پہنا دو زمزم والا، تو جنت میں چلا جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا. بلکہ فرشتے اور ڈنڈے ماریں گے کہ یہ پاک چیز نے پلیت کو کیوں پہنا دی. وہ تو اور زیادہ ڈنڈے لے کے آ جائیں گے کہ یہ فاسق فاجر بد قسم کا آدمی، اور تم نے اس کو زمزم جیسا پاک پانی یہاں اس پلیت میں ڈال دیا. وہ تو اور زیادہ سزا دیں. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے لوگوں نے ایک رواج ہے بن گیا ہے، اب روکو تو وہابی. ہاں اگر مسئلہ ہے، کوئی وہابی کا ہے، کوئی گلابی کا ہے، جو مرضی ہے. اپنی عورت کے ساتھ یا رات کو احتلام ہو جائے، بدن ناپاک ہو جائے تو غسل کیسے کرے؟ سب سے پہلے اپنے بدن کو دھو ڈالے، استنجا کرے، اور اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرے جیسے وضو کرتے. پھر اس کے بعد سر پہ پانی ڈالے اور کوشش کرے کہ ہر بال میں ہر جگہ پانی پہنچ جائے. بس وہی غسل کرتا. اس آدمی کو نماز جنازہ میں کچھ پڑھنا نہ آتا ہو تو جو کچھ آتا ہے وہ پڑھتا رہے اور دعائے جنازہ سیکھنے کی کوشش کرے. یعنی فی الحال جو کچھ بھی اس کو آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ پڑھتا رہے، اور اتنے دیر میں آہستہ آہستہ دعا بھی سیکھ لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں جنازہ جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مشکل نہیں میرے بھائی، ہمت کرو. اصل میں لوگ مشکل یہ ہے شرم کرتے ہیں. اچھا میں ایک آدھا آدمی ایسا بھی جانتا ہوں ماشاءاللہ، وہ ہمیشہ نماز ماشاءاللہ صف اول میں پڑھتا ہے، اس کو بھی جنازہ نہیں آتا. اچھا اب کئی دفعہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں زور سے پڑھتا ہوں، چلو بھی یہ کچھ کوئی لفظ تو سیکھ لے. لیکن اب وہ بھی ایسا حضرت ہے کہ اس نے بھی اب گھوم شروع کر دیا، پڑھتا کچھ ہے، مجھے پتا ہے اس کو نہیں آتا. اب کیا کریں بھائی؟ میں کوشش کرتا ہوں اللہ کے بندے چلو ایک لفظ تو سیکھ لے، ایک لفظ. چلو ایک ہی دعا اللہم اغفر